الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ۔ الحمدللہ ترتیب کے ساتھ قرآن شریف کی آیات، ان کا ترجمہ، ان کی تفسیر مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ تفسیر قرآن صراط الجنان سے پڑھ کر اس پروگرام میں بیان کی جاتی ہیں، اور الحمدللہ ہمارا درس سورہ توبہ کی آیت نمبر 108 11ویں پارے تک پہنچ چکا ہے۔ اللہ پاک قبول فرمائے قرآن شریف کے حق کو حق جاننے، اس پر عمل کرنے، باطل کو باطل جاننے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین اکرام، سورہ توبہ کی آیت نمبر 108 تک ہمارا درس پہنچ چکا ہے۔ آج کا درس ہم شروع کریں گے سورہ توبہ 11واں پارہ آیت نمبر 109 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف فانہار به فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ تو کیا جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ سے ڈرنے اور اس کی رضا پر رکھی وہ بہتر ہے، یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ایک کھائی کے کنارے پر رکھی جو گرنے والی ہے، پھر وہ عمارت اس اپنے بانی کو لے کر جہنم کی آگ میں گر پڑے اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ناظرین اکرام، آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جس شخص نے اپنے دین کی بنیاد تقوی اور رضا الہی کی مضبوط سطح پر رکھی وہ بہتر ہے، نہ کہ وہ جس نے اپنے دین کی بنیاد باطل اور نفاق کے ٹوٹے ہوئے کنارے والے گڑھے پر رکھی۔ سبحان اللہ، کیسی پیاری تشبیہ ہے۔ مقصد یہ ہے کہ مسجد ضرار اور منافقین کے سارے اعمال اس عمارت کی طرح ہیں جو دریا کے نیچے سے کاٹی یا گلی ہوئی زمین پر بنا دی جائے اور پھر وہ زمین اس عمارت کے ساتھ دریا میں گر جائے۔ ایسے ہی منافقین کی مسجدیں ہیں کہ ان کی مسجد بھی دوزخ میں ہے اور وہ خود بھی۔ اس سے پتہ چلا کہ ہر ایک کی میٹھی میٹھی باتوں میں نہیں آ جانا چاہیے اور ظاہری نیکیوں کو دیکھ کر اس کے نیک ہونے کا یقین نہ کر لینا چاہیے۔ ہر چمکدار چیز سونا نہیں ہوتی۔ یہ آیت مبارکہ اس بات کی طرف بھی ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ مسجدوں کی بنیاد تقوی اور رضا الہی پر ہونی چاہیے، لہٰذا صرف اپنی برادری کا علم بلند کرنے کے لیے یا اس طرح کی کوئی دوسری فخریہ چیز کے لیے مسجد نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، ان کی نیک نامی اور مسلمانوں کی ان کے لیے دعائیں مطلوب ہوں تو درست ہے۔ اسی طرح مختلف ناموں پر مسجدوں کے نام رکھنے کا معاملہ ہے کہ اگر اس سے ریاکاری اور فخر و تکبر کا اظہار مقصود ہے تو حرام ہے، اور اگر یہ مقصود ہے کہ اس سے لوگوں کو مسجدیں بنانے کی ترغیب ملے یا جو اس کا نام پڑھے وہ اس کے لیے دعائے خیر کرے تو یہ جائز ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ سے نام لکھنے کے معاملے میں سوال ہوا تو آپ نے فرمایا، ریا کو حرام مگر بلا وجہ شرعی مسلمان پر قصد ریا کی بدگمانی بھی حرام، اور بنظر دعا ہے تو حرج نہیں۔ یعنی مسجد بنانا ریا کے لیے حرام ہے، مگر کسی نے ریاکاری اور دکھاوے کے لیے بنائی یہ سمجھ لینا خود یہ بدگمانی بھی تو حرام ہے، لہٰذا کسی نے اگر اپنے نام پر مسجد بنائی ہے تو حسن ظن رکھا جائے، اور اگر دعا کی نیت سے بنائی ہے تو کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ کوئی حرج نہیں اگر اس مقصد سے ہے کہ لوگ میرے لیے دعا کریں گے کہ یا اللہ یہ اشفاق مسجد ہے اور اشفاق نے بنائی ہے اسے بالفرض، اللہ تعالیٰ توفیق دے میں بھی مسجد بناؤں، آپ بھی دیکھنے والے اپنے نام کی مسجدیں بنائیں اللہ کی رضا کے لیے۔ قیامت تک مسجد تو باقی رہے گی، میں نہیں رہوں گا، آپ نہیں رہیں گے، تو یہ مسجد رہے گی، اور جب کوئی اس میں آئے گا تو یاد کرے گا بنانے والے کو اور ہاتھ اٹھا دے گا یا اللہ اس کی مغفرت فرما، کیا پتا کس کی دعا قبول ہو جائے۔ اور اس مسجد میں عبادات کرنے والے جب آپ کے لیے دعا کریں گے تو یہ بھی ایک طرح کا صدقہ جاریہ کی صورت آپ کے لیے بن جائے گی۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم واللہ علیم حکیم۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ ان کی تعمیر شدہ عمارت ہمیشہ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی،
مگر یہ کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، اور اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔ ناظرین کرام، اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ ان منافقوں نے جو عمارت مسجد کے نام سے بنائی تھی، جسے مسجد زرار یعنی اسلام کو ضرر اور نقصان پہنچانے والی عمارت قرار دیا گیا، مسجد تو دور کی بات ہے، وہ بری عمارت تھی، فرمایا گیا کہ وہ ہمیشہ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی اور اس کے گرائے جانے کا صدمہ باقی رہے گا، یہاں تک کہ قتل ہو کر یا مر کر یا قبر میں یا جہنم میں ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے دلوں کا غم و غصہ مرتے دم تک باقی رہے گا، اور یہ مطلب بھی ہو سکتے ہیں کہ جب تک ان کے دل اپنے قصور کی ندامت اور افسوس سے پارا پارا نہ ہو اور وہ اخلاص سے تائب نہ ہو، اس وقت تک وہ اسی رنج و غم میں رہیں گے۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ اعمال کے معاملے میں عقائد کا درست ہونا اور باطن کا صاف ہونا بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ جس طرح پانی پر کوئی عمارت قائم نہیں رہ سکتی، بلکہ عمارت قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اسے پکی زمین پر بنایا جائے، اسی طرح اعمال کے قائم رہنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ان کی بنیاد درست عقائد اور تکبر، ریاکاری وغیرہ سے صاف باطن پر رکھی جائے۔ اگر عقائد درست نہ ہوں یا عقائد میں کمزوری ہو اور باطن بھی صاف نہ ہو تو ان پر اعمال کی عمارت قائم نہیں رہ سکتی۔ اس لیے ہر عقل مند انسان پر لازم ہے کہ وہ اپنے دین اور اعمال کی بنیاد درست عقائد، اخلاص اور تقوی اور پرہیزگاری پر رکھے، تاکہ اس کے اعمال سے اسے نفع حاصل ہو۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذالک هو الفوز العظیم۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال اس بدلے میں خرید لیے کہ ان کے لیے جنت ہے، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں تو قتل کرتے ہیں اور شہید ہوتے ہیں، یہ اس کے ذمہ کرم پر سچا وعدہ ہے توریت اور انجیل اور قرآن میں، اور اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہے؟ تو اپنے اس سودے پر خوشیاں مناؤ جو سودا تم نے کیا ہے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ ناظرین کرام، اس آیت میں راہ خدا میں جان و مال خرچ کر کے جنت پانے والے ایمانداروں کی ایک مثال بیان کی گئی ہے، جس سے کمال لطف و کرم کا اظہار ہوتا ہے کہ پروردگار عالم نے انہیں جنت عطا فرمانا ان کے جان و مال کا بدلہ قرار دیا اور اپنے آپ کو خریدار فرمایا۔ یہ کمال عزت افزائی ہے کہ وہ ہمارا خریدار بنے اور ہم سے خریدے۔ کس چیز کو؟ وہ جو نہ ہماری بنائی ہوئی ہے نہ ہماری پیدا کی ہوئی، جان ہے تو اسی کی دی ہوئی، اسی کی پیدا کی ہوئی، اور مال ہے تو اسی کا عطا کیا ہوا۔ جب انصار نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شب عقبہ بیعت کی تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے رب کے لیے اور اپنے لیے کچھ شرط فرما لیجئے جو آپ چاہیں۔ ارشاد فرمایا، میں اپنے رب کے لیے تو یہ شرط کرتا ہوں کہ تم اس کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اور اپنے لیے یہ کہ جن چیزوں سے تم اپنے جان و مال کو بچاتے اور محفوظ رکھتے ہو اس کو میرے لیے بھی گوارا نہ کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم ایسا کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا جنت ملے گی۔ فرمایا کہ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ اس کے ذمہ کرم پر سچا وعدہ ہے توریت اور انجیل اور قرآن شریف میں، یعنی اللہ پاک نے اپنی راہ میں جہاد کرنے والوں سے جو وعدہ فرمایا ہے وہ جس طرح قرآن شریف میں موجود ہے اسی طرح تورات اور انجیل میں بھی موجود تھا۔ عیسائی شور مچاتے ہیں کہ ہماری کتابوں میں تو ایسا کوئی وعدہ نہیں ہے، یہ ان کی انجیل سے بھی جہالت کی علامت ہے۔ اولاً تو آج کی جو انجیل ہے، جو بائبل ہے، اس میں تحریفیں ہیں، تبدیلیاں کر دی گئیں۔ اب اگر ایسی آیت نہ بھی ہو تو کیا اعتراض کہ جب قرآن شریف نے یہ فرمایا تھا اس وقت یقیناً وہ آیت انجیل میں بھی موجود تھی، ورنہ اس وقت بھی نجران وغیرہ بلکہ خود مدینے کے قرب و جوار میں عیسائی موجود تھے، وہ قرآن کی اس آیت پر اعتراضات کی بوچھاڑ کر دیتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اور دوسری بات یہ کہ آج کی انجیل میں اگر غور سے دیکھیں تو اس مفہوم کی آیات موجود ہیں۔ مزید فرمایا ومن اوفا بعہدہ من اللہ، اور اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہے؟ کیونکہ وعدہ خلافی کرنا معیوب ہے۔ ہم میں سے کوئی سخی
وعدہ خلافی نہیں کرتا، تو اللہ پاک جو کہ سب سے بڑا کریم ہے وہ اپنے وعدے کے خلاف کیسے کر سکتا ہے؟ جہاد سے متعلق یہ سب سے بہترین ترغیب ہے۔ مزید فرمایا گیا فَاسْتَبْشِرُوا، خوشیاں مناؤ، یعنی تم بے حد خوشیاں مناؤ کیونکہ تم نے فنا ہو جانے والی چیز کو ہمیشہ باقی رہنے والی چیز کے بدلے میں بیچ دیا، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں جنت کی عظمت کا بیان بھی ہے، اور جنت کے لیے جان قربان کر دینے والوں کی بھی عظمت بیان ہوئی۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تمہارے جسموں کی قیمت جنت کے سوا اور کوئی نہیں، تو تم اپنے جسموں کو جنت کے بدلے ہی بیچو۔ حضرت حکم بن عبد السلام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جنگ موتا میں جب حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے تو لوگوں نے بلند آواز سے حضرت عبداللہ بن رواحہ کو پکارا۔ آپ رضی اللہ عنہ اس وقت لشکر کی ایک طرف موجود تھے اور 3 دن سے آپ نے کچھ بھی نہ کھایا تھا، اور آپ کے ہاتھ میں ایک ہڈی تھی جسے بھوک کی وجہ سے چوس رہے تھے۔ جب حضرت جعفر بن ابو طالب کی شہادت کی خبر سنی تو آپ رضی اللہ عنہ نے بےتاب ہو کر ہڈی پھینک دی اور یہ کہتے ہوئے آگے بڑھے، اے عبداللہ ابھی تک تیرے پاس دنیاوی چیز موجود ہے۔ پھر آپ بڑی بے جگری سے دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ اس دوران تلوار کے وار سے آپ کی انگلی کٹ گئی تو آپ نے یہ اشعار پڑھے، تو نے صرف یہ انگلی کٹوائی ہے اور راہ خدا میں یہ کوئی بڑا کارنامہ نہیں۔ اے نفس شہید ہو جا ورنہ موت تجھے قتل کر ڈالے گی اور تجھے ضرور موت دی جائے گی۔ تو نے جس چیز کی تمنا کی تجھے وہ چیز دی گئی۔ اب اگر تو بھی ان دونوں یعنی حضرت جعفر بن ابو طالب اور دوسرے حضرت زید بن حارث، یہ بھی اسی جنگ موتا میں شہید ہوئے تھے، ان دونوں کی طرف اشارہ ہے آپ کے شعر میں کہ اب اگر تو بھی ان دونوں کی طرح شہید ہو گیا تو کامیاب ہے، اگر تو نے تاخیر کی تو بدبختی تیرا مقدر ہو جائے۔ پھر اپنے نفس کو مخاطب کر کے فرمانے لگے، اے نفس تجھے کس چیز کی تمنا ہے؟ کیا فلاں چیز کی؟ تو سن اسے 3 طلاق۔ کیا تجھے فلاں فلاں لونڈی اور غلام اور فلاں فلاں باغ سے محبت ہے؟ تو سن اپنی یہ سب چیزیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے چھوڑ دے۔ اے نفس تجھے کیا ہو گیا کہ تو جنت کو ناپسند کر رہا ہے؟ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ تجھے اس میں ضرور جانا ہوگا۔ اب تیری مرضی، چاہے خوش ہو کر جا یا مجبور ہو کر جا، خوش ہو کر جا، بے شک تو وہاں مطمئن رہے گا۔ تو پانی کا ایک قطرہ ہی تو ہے، تو پانی کا ایک قطرہ ہی تو ہے۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ دشمن کی صفوں میں گھس گئے اور بالآخر لڑتے لڑتے جام شہادت نوش فرمایا۔ حضرت کرام، یہ اللہ کے نیک بندے تھے جنہوں نے اللہ کی راہوں میں اپنی جانوں کو نذر کر دیا، قربان کر دیا، پیش کر دیا، اور اللہ پاک نے بھی ان کے لیے کیسا جنت کا وعدہ فرمایا اور فرمایا فَاسْتَبْشِرُوا، خوشیاں مناؤ۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ اللہ پاک کی نعمت ملنے پر خوشی منانا اچھا ہے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ جنت یا کوئی دوسری بشارت ملے تو اس پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، جیسے اس آیت میں خوشی منانے کا باقاعدہ حکم دیا گیا کہ تمہارے لیے جنت ہے تو خوشی مناؤ، فاستبشروا۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون آمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے، اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور مسلمانوں کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ ناظرین اکرام، بعض مفسرین کے نزدیک اس آیت میں مذکور اوصاف کا تعلق ان مومنین کے ساتھ ہے جن کا ذکر اس سے پچھلی آیت میں ہوا۔ اس صورت میں پچھلی آیت میں دیا گیا جنت کا وعدہ ان مجاہدین کے ساتھ خاص ہوگا جن میں اس آیت میں موجود اوصاف پائے جائیں۔ حضرت امام زجاج کے نزدیک اس آیت میں مذکور اوصاف کا تعلق پچھلی آیت میں مذکور مومنین کے ساتھ نہیں، بلکہ یہ الگ ایک بیان ہے، اور التائبون سے لے کر آخر تک ذکر کیے گئے اوصاف جن میں بھی پائے جائیں ان کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، اگرچہ وہ نفلی جہاد نہ کریں، جیسا کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے۔ اکثر مفسرین کے نزدیک آیت کا یہ معنی زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس صورت میں جنت کا وعدہ تمام مومنین کے لیے ہوگا۔ آیت میں فرمایا گیا التائبون، اور پھر اور مزید اوصاف بیان فرمائے گئے۔ سب سے پہلا وصف ہے توبہ کرنے والے۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ جن ایمان والوں کا
اس سے پہلی آیت میں ذکر ہوا وہی کفر سے حقیقی توبہ کرنے والے، اسلام کی نعمت ملنے پر اللہ پاک کی حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، پانچوں نمازیں پابندی سے ادا کرنے والے، ایمان، معرفت اور اطاعت کا حکم دینے والے، شرک اور گناہوں سے روکنے والے اور اللہ پاک کی حدوں یعنی اس کے امر و نہی کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان صفات سے متصف ایمان والوں کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ تمام گناہوں سے توبہ کرنے والے اللہ پاک کے فرما بردار بندے جو اخلاص کے ساتھ اس کی عبادت کرتے ہیں اور عبادت کو اپنے اوپر لازم جانتے ہیں، جو ہر حال میں اللہ پاک کی حمد کرتے ہیں، نمازوں کے پابند اور ان کو خوبی سے ادا کرنے والے ہیں، نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے اور اس کے احکام بجا لانے والے لوگ جنتی ہیں۔ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو خوشخبری سنا دو کہ وہ اللہ پاک کا عہد وفا کریں گے تو اللہ پاک انہیں جنت میں داخل فرما دے گا۔ والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے۔ ناظرین اکرام، اللہ پاک نے بندوں کو جن احکام کا پابند کیا ہے وہ بہت زیادہ ہیں، اور یہ تمام احکام دو قسموں میں منحصر ہیں۔ ایک عبادات جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج وغیرہ، دو معاملات جیسے خرید و فروخت، نکاح اور طلاق وغیرہ۔ ان دونوں قسموں میں سے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا گیا انہیں بجا لانا، اور جن سے منع کیا گیا ان سے رک جانا اللہ پاک کی حدوں کی حفاظت ہے۔ اسی بات کو عام الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو پورا کرنے والے ہوں۔ اس سے پتہ چلا کہ اسلام میں دونوں چیزوں کی اہمیت ہے۔ یہ نہیں کہ حقوق اللہ میں مگن ہو کر حقوق العباد چھوڑ دیں اور حقوق العباد میں مصروف ہو کر حقوق اللہ سے غافل ہو جائیں۔ ہمارے ہاں یہ افراط و تفریط بکثرت پائی جاتی ہے، اور یہ دین سے جہالت کی وجہ سے ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ نبی اور ایمان والوں کے لائق نہیں کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگے اگرچہ وہ رشتہ دار ہوں، جبکہ ان کے لیے واضح ہو چکا ہے کہ وہ دوزخی ہیں۔ ناظرین اکرام، اس آیت میں ایمان والوں کے لیے فرمایا گیا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی اللہ پاک کی طرف سے ایک اصول دے دیا گیا کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ من بعد ما تبین لہم انہم اصحاب الجحیم، جبکہ ان کے لیے واضح ہو چکا ہے کہ وہ دوزخی ہیں، یعنی جب ان کے لیے ظاہر ہو چکا کہ وہ شرک پر مرے ہیں۔ خیال رہے کہ کسی مشرک کا مرتے وقت تک مسلمان نہ ہونا اس بات کی نشانی ہے کہ وہ کافر مرا، لہٰذا اس پر اسلام کے احکام جاری نہیں ہوتے، اگرچہ حقیقت حال کی خبر تو اللہ پاک کو ہے۔ جیسے کسی کا مرتے وقت تک مسلمان رہنا اس کے اسلام پر مرنے کی نشانی ہے، اگرچہ اس کے خاتمے کا حال بھی ہمیں معلوم نہیں۔ آیت کریمہ کا یہی مقصد ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِّلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور ابراہیم کا اپنے باپ کی مغفرت کی دعا کرنا صرف ایک وعدے کی وجہ سے تھا جو انہوں نے اس سے کر لیا تھا۔ پھر جب ابراہیم کے لیے بالکل واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے۔ بے شک ابراہیم بہت آہوزاری کرنے والا، بہت برداشت کرنے والا تھا۔ ناظرین اکرام، یہاں پر فرمایا گیا کہ ابراہیم کا اپنے باپ کی مغفرت کی دعا کرنا صرف ایک وعدے کی وجہ سے تھا۔ اس سے یا تو وہ وعدہ مراد ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزر سے کیا تھا کہ میں اپنے رب سے تیری مغفرت کی دعا کروں گا، یا وہ وعدہ مراد ہے جو آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اسلام لانے کا کیا تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی سأستغفر لک ربی، ان قریب میں تیرے لیے اپنے رب سے معافی مانگوں گا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول ہے، تو میں نے سنا کہ ایک شخص اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کر رہا ہے، حالانکہ وہ دونوں مشرک تھے۔ تو میں نے کہا تو مشرکوں کے لیے دعائے مغفرت کرتا؟ اس نے کہا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزر کے لیے دعا نہ کی تھی؟ وہ بھی تو مشرک تھا۔ یہ واقعہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ذکر کیا، اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا استغفار اسلام قبول کرنے کی امید کے ساتھ تھا جس کا آزر آپ سے وعدہ کر چکا تھا، اور آپ علیہ السلام آزر سے استغفار کا وعدہ کر چکے تھے۔ جب وہ امید ختم ہو گئی تو آپ نے اس سے اپنا تعلق بھی ختم کر دیا۔
مزید اس آیت میں فرمایا گیا ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم بہت آہوزاری کرنے والا، بہت برداشت کرنے والا تھا۔ اس آیت میں اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو صفات بیان فرمائی۔ اس سے مقصود یہ ہے کہ جس میں یہ صفات پائی جائیں اس کا قلبی میلان اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرنے میں بہت شدید ہوتا ہے۔ گویا کہ فرمایا گیا کہ بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عظیم مرتبے، آہوزاری اور برداشت کی صفات کے باوجود اللہ پاک نے انہیں اپنے کافر چچا کے لیے استغفار کی دعا کرنے سے منع کر دیا۔ تو جس میں یہ باتیں نہ ہوں اسے تو بدرجہ اولا اپنے کافر والدین کے لیے استغفار کی دعا کرنا منع ہے۔ یہ دونوں صفات یعنی بہت زیادہ آہوزاری کرنا اور برداشت کرنا بہت زیادہ، یہ بڑی عظیم صفات ہیں، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان صفات کے مظہر عتم تھے۔ البتہ یہ بات یاد رہے کہ استغفار بہت زیادہ کرنا اس کا یہ مطلب نہیں کہ گناہوں کو یاد کر کے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے مغفرت طلب کی جائے، بلکہ یہاں دوسروں کے گناہوں کے لیے استغفار کرنا مراد ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، کیونکہ آپ خود نبی ہیں اور نبی سے تو گناہ ہو ہی نہیں سکتے، وہ معصوم ہیں۔ اور اس آیت میں مزید حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک صفت اواہ بیان کی گئی، اور اس صفت کی خوبی یہ ہے کہ جس میں یہ صفت پائی جائے وہ بکثرت دعائیں کرتا ہے، اللہ پاک کے ذکر اور اس کی تسبیح میں مشغول رہتا ہے، کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اور اخروی ہولناکیوں اور دہشت انگیزیوں کے بارے میں سن کر گریہ ازاری کرتا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان سے مغفرت طلب کرتا ہے، نیکی اور بھلائی کی تعلیم دیتا ہے، اور اللہ پاک کے ناپسندیدہ ہر کام سے بچتا ہے۔ حلیم صفت کی خوبی یہ ہے کہ جس میں صفت پائی جائے وہ اپنے ساتھ برا سلوک کرنے والے پر بھی احسان کرتا ہے، برائی کا بدلہ برائی سے دینے کے بجائے بھلائی کے ساتھ دیتا ہے، اور اسے اگر کسی کی طرف سے اذیت اور تکلیف پہنچے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے، اگر کسی سے بدلہ لیتا ہے تو اللہ پاک کی رضا کی خاطر لیتا ہے، اور اگر کسی کی مدد کرتا ہے تو اللہ پاک کی رضا کی خاطر ہی کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام رات کے وقت ایک صحابی کی تدفین کے لیے قبر میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے چراغ جلایا گیا۔ آپ نے میت کو قبلے کی طرف پکڑ کر فرمایا اللہ پاک تم پر رحم فرمائے، تم بہت رونے والے اور کثرت سے تلاوت کرنے والے تھے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ایک شخص ذوالبجادین کے بارے میں فرمایا کہ وہ اواہ ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت اور دعا کے ذریعے کثرت سے اللہ پاک کا ذکر کیا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا بے شک آدمی حلم کے ذریعے یعنی برداشت کے ذریعے روزے دار عبادت گزار کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا حلیم شخص دنیا میں سردار ہوتا ہے اور آخرت میں بھی سردار ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان صفات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ الکریم اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔